اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاجوج ماجوج کے متعلق سوال کیا گیا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور یاجوج ماجوج کے متعلق خبر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا کچھ تذکرہ پڑھ کر سناؤں گا۔ یاد رکھو، ہم نے اسے زمین میں بادشاہت عطا فرمائی تھی، ضرورت کی ہر چیز ہم نے اسے دے رکھی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک مہم کی تیاری کی اور سفر پر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغا مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو یوں محسوس ہوا کہ سورج سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب رہا ہو۔ اس کے قریب ہی ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، انہیں سزا دو یا اچھا سلوک کرو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ۔ اچھا سلوک کرو، ہماری طرف سے تمہیں اختیار اجازت ہے۔ اس نے کہا ظالم کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو وہاں بھی وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو ایمان لا کر اعمال صالح کرتا اختیار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اسے آسان باتوں کا حکم دیں گے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، ایک اور سفر پر روانہ ہوئے۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا۔ فرمایا حضرت ذوالقرنین ایک اور سفر پر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر سب سے پہلے طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے اس سے کوئی پردہ نہیں کر رکھا۔ معاملہ یوں ہی تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا ہم اس کی تمام خبروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سفر کی تیاری کی، حتیٰ کہ جب وہ دو دروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے درمیان ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کوئی بات نہ سمجھ پاتی تھی۔ انہوں نے اشارہ یا ترجمان کے ذریعے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارض۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو کہا اے ذوالقرنین، یہ قوم یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ آپ کو کچھ اجرت دیں اور آپ ہمارے لیے ان کے درمیان کوئی ایسی مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ وہ فساد نہ کر سکیں؟ آپ کہنے لگے کہ مجھے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا ہے، جو مجھے پروردگار نے مجھے جو حکومت عطا فرما رکھی ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے افرادی قوت سے تم میری مدد کرو، افرادی قوت سے تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر دوں گا۔ میرے پاس لوہے کی
چادریں لے کر آؤ۔ فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت، جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ بہتر ہے، تم میری بازو کے ساتھ مدد کرو۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر کر دی تو حکم دیا کہ اب اسے دھونکو۔ جب وہ لوہا آگ کی طرح ہو گیا تو حکم دیا کہ اس پر اس تانبے کو اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی نقب لگا سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ محض میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ فرمایا قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، فرمایا جب میرے رب کا وعدہ سچا ہوگا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ جب زلزلہ ہوگا، قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ قرآن کریم کے اس اقتباس سے حسب ذیل امور اور نکات ہمارے سامنے وضاحت سے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے یہ آیت کہ ایک سوال کے جواب میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے سوال کیا تھا، سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیات ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئیں جس کا تعلق ذوالقرنین سے تھا۔ ذوالقرنین کو دنیاوی بادشاہت اور ہر طرح کا سامان ضرورت مہیا کیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے ایک سفر مغرب کی طرف کیا، ذوالقرنین علیہ السلام نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا تیسرا سفر ایک نامعلوم سمت کی طرف ہوا، تاہم اس کی علامت یہ تھی کہ وہ علاقہ دو دروں کے درمیان واقع تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کی زبان ذوالقرنین علیہ السلام کے لیے نامانوس تھی۔ اس علاقے کے لوگوں نے یاجوج ماجوج کے فساد برپا کرنے اور تنگ کرنے کی شکایت حضرت ذوالقرنین سے کی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے ایک رکاوٹ اور ایک دیوار بنانے کی درخواست کی اور اس پر انہیں مزدوری و اجرت یا ٹیکس واجب الادا کی بھی پیشکش کی۔ ذوالقرنین نے اس پیشکش کو عمدہ طریقے سے رد کر کے ان کی درخواست قبول کر لی۔ ذوالقرنین نے ان سے لوہے کی چادریں منگوا کر انہیں دیوار کی طرح جوڑا اور آگ کی بٹیاں لگا کر انہیں خوب دھونکا لگا دیا، انہیں پگھلا کر تانبا ڈال دیا۔ ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار قائم کرنے کے بعد اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ اچھی طرح مضبوط اور ناقابل یعنی تباہ ہونا تسخیر ہو جائے۔ اس مضبوط دیوار کے تعمیر ہو چکنے کے بعد ذوالقرنین نے بارگاہ خداوندی میں حمد و ثنا اور شکر ادا کیا۔ ذوالقرنین نے یہ کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، فرمایا جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس وقت یہ دیوار تباہ ہوگی، اس سے پہلے یہ دیوار قائم رہے گی۔ اس دیوار کے بن جانے کے بعد وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے میں موج در موج مشغول ہو گئے، باہر کے لوگ ان کے فسادات اور حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ وہ کچھ نکات تھے جو ان آیات سورۃ الکہف سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی اور دلیل کے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ پہلا سفر تو انہوں نے مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف کیا، تیسرا سفر انہوں نے کس طرف کیا، کس علاقے کی طرف کیا؟
اور کیا اس دیوار کی تعمیر اب بھی موجود ہے؟ کیا یہ دیوار اب بھی موجود ہے؟ اگر اس کی تعمیر کردہ دیوار اب بھی موجود ہے تو کہاں ہے؟ یہ ایسے سوال ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو ان سوالوں کے